अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई रहनुमाओं के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। कहीं नाअहलियाँ हो रही हैं तो कहीं माफिया मांगते फिर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब पहले इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग चुके हैं। अब फवाद चौधरी ने पेशावर हाई कोर्ट से भी माफ़ी मांगी है। पेशावर हाई कोर्ट में ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग किस्म की समाअत हुई है तौहीन अदालत केस की। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अमान के ख़िलाफ़ दोनों पेश हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट में। और इन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, जस्टिस सेठ वकार, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी थी और ये कहा था कि जी इनको डी चौक पर लटकाया जाए परवेज़ मुशर्रफ को फांसी देने के बाद, तो उस फैसले पर हुकूमत की जानिब से बड़ी तनकीद सामने आई थी, वज़रा की जानिब से तनकीद आई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक़्त फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अमान ने, जिसमें उन्होंने तौहीन की थी अदालत की और तौहीन आमेज़ जुमले अदा किए थे, इस्तेमाल किए थे, जिसका पेशावर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था, अज खुद नोटिस लिया था और फवाद चौधरी और दोनों को, फिरदौस आशिक अमान को पेश होने का हुक्म दिया था। तो ये गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं दोनों साहिबान, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अमान। और अदालत में उन्होंने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगी है अदालत से। लेकिन अदालत ने जो जस्टिस रूहुल अमीन थे, उन्होंने इनको कहा कि माफ़ी आपको जस्टिस सेठ वकार की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले आप वहाँ जाएं और जस्टिस सेठ वकार, जिन्होंने फ़ैसला दिया था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और जिनके ख़िलाफ़ आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तौहीन की थी, आप उनकी कब्र पर जाएं और दुआ भी करें और उनको जाकर कब्र पर कहें कि हम जज्बाती हो गए थे और जज्बात में हम हद से आगे बढ़ गए थे, तो हमें माफ़ करें। ये वहाँ पर जाकर, कब्र पर जाकर माफ़ी मांग कर आएँ, फिर हमारे पास आएँ। तो जिस पर फिरदौस आशिक अमान ने भी अदालत को कहा कि हम ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम सियासतदान हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, हमें ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल एग्री किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया अदालत के साथ और अदालत को कहा कि जी देखें, जजेस के साथ हमारी इज़्ज़त का ताल्लुक़ होता है और जजेस को अल्फाज जो है मुनासिब इस्तेमाल करने चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की तकरीर शुरू कर दी। जिस पर जस्टिस रूहुल अमीन ने उनको कहा कि आप केस लड़ना चाहते हैं या आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, पहले क्लियर करें। अगर केस लड़ेंगे तो फिर तौहीन अदालत होगी, अगर तौहीन करेंगे तो तौहीन अदालत होगी, अगर माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ कर देंगे। लेकिन डिसाइड करें, जजेस को न बताएं कि जजेस को क्या करना है। जजेस को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, उनको पता है कि हमें काम क्या करना चाहिए और किस तरह काम करना चाहिए। आप या केस लड़ें या माफ़ी मांगे। उसके बाद जो है उनको मशवरा दिया गया, दोनों को, दोनों रहनुमाओं को, कि आप जस्टिस सेठ वकार, साबिक जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनके कब्र पर जाकर आप उनसे माफ़ी मांगें और उनको ये भी बताएं कि हमसे तौहीन हो गई है और हम जज्बाती हो गए थे, जज्बात में हद से आगे निकल गए थे, हमें माफ़ कर दें। तो पहले उनसे माफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आ जाएं। तो बहरहाल दोनों ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी, जिस पर अदालत ने उनकी माफ़ी तो कबूल कर ली है, लेकिन उनको तंबीह भी की है, उनकी सरदनश भी की है कि आइंदा इस तरह का, आप लोग इस तरह की कोई तौहीन से गुरेज करें, मोहतात रहें, अदलिया की तौहीन न किया करें, ये तंबीह की है। लेकिन ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन से भी इसी तरह ही माफ़ी मांग चुके हैं। ये इन्होंने एक वतीरा बना दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है पीटीआई के रहनुमाओं ने, कि पहले इल्ज़ामात लगाओ इदारों पर, अदलिया पर, इलेक्शन कमीशन पर, संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाओ
اور اس کے بعد جا کر معافی مانگو. پہلے تو ڈٹ جاتے ہیں، الزامات کی بھوچھاڑ کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن پر بھی اسی طرح کے الزامات لگائے گئے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے ماؤتھ بنے ہوئے ہیں، ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. اور کوئی جو اعظم سواتی صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر چھوٹے میاں کی یعنی شہباز شریف کے ہاتھ کی چھڑی اور دوسرے کے بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے الفاظ. یا الیکشن کمیشن رشوت لیتا ہے، پیسے لے کر فیصلے کرتا ہے، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے. یہ اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات. اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن، اور چیف الیکشن کمشنر نواز شریف کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں رہے ہیں یا رہتے ہیں. تو اس طرح کے جب الزامات لگائے گئے تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، اور الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا ان کو نوٹسز جاری کر دیے، دونوں کو، اعظم سواتی کو بھی اور فواد چودھری کو بھی. اس پر میں ویلاگ کرتا رہا ہوں، اپڈیٹ دیتا رہا تھا ان دنوں میں بھی. تو پہلے تو یہ ٹال مٹول کرتے رہے، اس کو ڈلے ٹیکٹس، جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں درخواستیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے وکیل نہیں ہیں، کوئی کبھی وکیل کرونا کا شکار ہیں، کبھی سپریم کورٹ میں بزی ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. اس طرح توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی یہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرتے رہے. کبھی وکیل نہیں آ رہا تھا، کبھی کوئی نہیں آ رہا تھا، کبھی کوئی بیمار تھا، تو یہ بہانے چل رہے تھے. لیکن بالآخر آنا تو پڑے گا. الیکشن کمیشن میں آئے، اور الیکشن کمیشن میں بھی اسی طرح ہی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. پہلے تو کیس لڑنا چاہ رہے تھے، دلائل اور ایک ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے کیس لڑنا چاہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن غلط ہے، ہم صحیح ہیں، درست ہیں. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نااہل بھی کر سکتا تھا ان کو، اور تاحیات نااہل بھی کر سکتا تھا، کوئی بھی سزا دے سکتا تھا. الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے ججز کے برابر اختیار ہے، کسی کو بھی نااہل کر سکتا ہے. ابھی گزشتہ روز ہی فیصل واڈا کو تاحیات نااہل کر دیا الیکشن کمیشن نے. تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جس کو الیکشن کمیشن نااہل کر رہا ہے تو اس کو عدالتیں جو ہیں وہ اس فیصلے کو معطل کر دیتی ہیں. ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے 3 لوگ نااہل ہوئے ہیں. ایک ہوا میئر، جو سٹی کے لیے میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے ڈی آئی خان میں، عمر امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور کے بھائی. علی امین گنڈا پور باز نہیں آ رہے تھے دھاندلی الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی سے، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے. تو مسلسل ان کو وارننگ دی جا رہی تھی، لیکن جب باز بھی نہیں آ رہے تھے، سماعت میں بھی پیش نہیں ہو رہے تھے، تو الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے بھائی کو ہی اڑا دیا. جو کینڈیڈیٹ تھے میئر کے، سٹی کے لیے، ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کے لیے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہ دوسرے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ فی الحال تو معطل ہو گیا ہے. جو الیکشن کمیشن کا حکم تھا جو معطلی کا، وہ فیصلہ فی الحال معطل ہو گیا ہے. اب یہ آگے سماعت ہوگی تو پھر اس میں آگے معاملہ بڑھے گا، لیکن فی الحال معطل ہو گیا ہے. اسی طرح وزیر ٹرانسپورٹ ہیں کے پی کے شاہ محمد، ان کو بھی الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اور وہ بھی چلے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو حکم نامہ تھا وہ معطل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اب یہ کیس بھی آگے چلے گا. پھر آ جائیں فیصل واڈا، جو وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ سمجھے جا رہے تھے، اور فیصل واڈا بڑے طاقتور وزیر سمجھے جاتے تھے. جو منہ میں آتا تھا وہ بول دیتے تھے. کبھی جوتے اور لانگ بوٹ لے کر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی کوئی ایکشن کر رہے ہیں، کبھی کوئی ایکشن کر رہے ہیں. ایک تنازعات سے بھرپور ایک کردار ہے فیصل واڈا. لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ ایسا بولا کہ الیکشن کمیشن میں وہ پکڑا گیا، اور الیکشن کمیشن نے ان کو تاحیات نااہل کر دیا. تو یہ جھوٹ پہ، ان پہ الگ ویلاگ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایک تو پکڑا گیا ہے، اب لگ ایسا رہا ہے کہ ان کے جھوٹ پکڑے جانے کی، جو ابھی تک جھوٹ بولتے رہے ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے.
کہ ایک فیصل واڈا پکڑا گیا ہے، تو اس طرح عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں، فواد چودھری نے جو الزامات اور جھوٹ بولے ہیں قوم کے ساتھ، وہ بھی آہستہ آہستہ پکڑے جائیں گے، اور جو کرپشن انہوں نے کی ہے وہ بھی باہر نکلے گی۔ تو ایک کام ایک شروع ہو گیا ہے۔ فی الحال عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپنا جو فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ اب بول رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ اداروں پہ، یا جو آشیرواد ہے پی ٹی آئی پر، وہ لگ رہا ہے کہ کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے خلاف فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک طرف نااہلیاں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور پھر تیسری طرف یہ کہیں عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں مافیا تلافیاں لیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں بھی دونوں نے معافی مانگی ہے غیر مشروط طور پر، فردوس عاشق اعوان اور فواد چودھری نے پشاور ہائی کورٹ سے، اور عدالت نے ان کو، مزیدار یہ سین تھا کہ عدالت نے ان کو کہا کہ قبر پہ جاؤ، سابق چیف جسٹس سیٹھ وقار کی قبر پر، اور ان سے جا کر معافی مانگو، ان کو بتاؤ کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم جذباتی ہو گئے، جذبات میں ہم حد سے آگے نکل گئے تھے، ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ سین تھا پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو بہرحال آج کل پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہونے لگا ہے، نااہلیاں، مافیاں، اور پھر یہ اتحادی جو ہیں حکومت کے، وہ بھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف اب قریب آنے لگے ہیں، میل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اپوزیشن نے ایکٹیویٹیز اپنی بڑھا دی ہیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے۔ کل ہی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ مزید قریب آنے والے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے، ایک ماحول جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف اب تیزی سے بننے لگا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا گھیرا بھی تنگ ہونے لگا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔